درد شقیقہ اور عام سر درد کے درمیان فرق کیسے کریں؟ درد شقیقہ کو اکثر سر درد کے طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سر میں درد یا درد شقیقہ کی بہت سی علامات میں سے صرف ایک علامات ایسی بھی ہے جو ایک اعصابی بیماری ہے، جس میں اعصابی راستے اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مہینے میں 15 دن سر میں درد رہتا ہے، جس میں سے 8 دن درد شقیقہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ 3 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک ہوتا ہے، تو وہ غالباً دائمی درد شقیقہ کا شکار ہے۔ دائمی درد شقیقہ اور درد شقیقہ کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے کہ سر میں شدید درد، دھڑکتا درد، سر کے دونوں طرف درد، چکر آنا اور الٹی آنا وغیرہ شامل ہیں۔ ان دونوں درد میں صرف وقت کا فرق ہے، یعنی دائمی درد شقیقہ کے شکار افراد کو مہینے میں کم از کم 15 دن سر میں درد رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے دائمی درد شقیقہ ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر نیند کی کمی، کیفین کا استعمال اور ذہنی تناؤ کا شکار ہونا شامل ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن کو دائمی درد شقیقہ ہوتا ہے وہ خواتین ہیں۔ اس کی وجہ زندگی کے مختلف مراحل میں ہارمونل تبدیلیاں شامل ہیں۔ ماہواری کے مرحلے اور حمل کے دوران خواتین بہت زیادہ ہارمونل تبدیلیوں سے گزرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دائمی درد شقیقہ کے حملے کا شکار ہو سکتی ہیں۔ دائمی درد شقیقہ سر درد ہونے سے بہت آگے جاتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی اعصابی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ دائمی درد شقیقہ کے مریض کی زندگی کا معیار بری طرح متاثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے، جیسے کام پر جانا یا اسکول جانا۔ دائمی درد شقیقہ کے شکار لوگوں کے لیے امید سر درد پر قابو پانا ہے۔ بروقت تشخیص اور مناسب علاج کے منصوبے کے ساتھ یہ ماننا مناسب ہے کہ درد شقیقہ کے سر درد کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اکثر درد شقیقہ کے درد سے نجات کے لیے انجیکشن اور ادویات تجویز کرتے ہیں، لیکن اگر سر میں درد مبتلا افراد انہیں زیادہ عرصے تک لیتے ہیں تو ایسی دوائیں مزید سر درد کو جنم دیتی ہیں، جنہیں ڈرگز کی وجہ سے سر میں درد کہا جاتا ہے۔ درد شقیقہ کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دوائیں صرف مختصر مدت کے لیے استعمال کریں، اور اگر آپ کی حالت بہتر نہیں ہوتی یا مزید خراب ہوتی ہے تو آپ کو تجویز کردہ دوا استعمال کرنے کے بجائے اپنے درد شقیقہ کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ درد شقیقہ کے ابتدائی مرحلے میں ہی نیورولوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ مرض شدت اختیار نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔